السلام علیکم. میں ڈاکٹر انیل شفیع ہوں. میں ایک کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں اور آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ ایک ایسی بیماری کے بارے میں ہے کہ جس کے پیشنٹس بہت زیادہ ہمارے پاس آتے ہیں. اس بیماری کو ہم النس اینزائٹی ڈس آرڈر اور اس کا ایک پرانا نام ہے جس میں اس کو ہائپوکونڈرائسس کہتے تھے. تو یہ بیماری کیا ہے؟ اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ انسان کو ایک وہم پڑ جاتا ہے کہ مجھے کوئی خطرناک بیماری ہو گئی ہے، اور وہ جو وہم ہے وہ اس کے سر پہ سوار ہو جاتا ہے بندے کے. تو بیسیکلی اور اس کے بھی مختلف درجے ہیں. کچھ لوگوں کو یہ صرف شک کی حد تک ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا وہم ہے لیکن دماغ سے نکال نہیں پا رہے ہوتے. اور کچھ لوگوں کو یقین کی حد تک ہو جاتا ہے جس کو ہم ڈیلوژن کہتے ہیں. تو یہ مختلف درجے ہیں اس کیفیت کے، اور درجوں کے حساب سے علاج بھی جو ہے وہ اس کا فرق ہوتا ہے. تو بیسیکلی جو ایک پیشنٹ عموماً ہمارے پاس آتا ہے وہ یہ شک والے زیادہ ہوتے ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے کہ بار بار شک ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی خطرناک بیماری جیسے کینسر یا دل کا مرض یا کوئی اور ایسا خطرناک مرض تو نہیں ہو گیا. تو جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو بار بار اپنے آپ کو یہ ڈاکٹر سے چیک کرواتے ہیں. جیسے جو ہی کوئی سینے میں تھوڑی سی درد ہوئی تو فوراً جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے بلڈ پریشر چیک کروایا، ECG کروائی اور ٹیسٹ کروائے. اور جب ڈاکٹر تسلی دیتا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر تھوڑی دیر کے لیے تسلی ہو جاتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ وہ وہم کسی اور پہلو کے ساتھ دوبارہ آ جاتا ہے. اور ان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جسمانی علامات جو کہ کسی بھی وقت انسان کو مختلف وجوہات کی بنیاد پہ آ سکتی ہیں، جیسے چیسٹ میں پین جو ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن جب ہائپوکونڈرائسس النس اینزائٹی ڈس آرڈر کے پیشنٹ کو یہ علامت ہوتی ہے تو اس کا فوراً دماغ جائے گا ہارٹ اٹیک کی طرف اور دل کی بیماری کی طرف، اور وہ مزید ٹیسٹ کروانے اور اس چکر میں الجھا رہے گا. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جتنے زیادہ یہ ٹیسٹس اور یہ تسلی حاصل کرنے والی چیزیں انسان کرتا جاتا ہے، بجائے کم ہونے کے یہ مرض مزید گہرا ہوتا جاتا ہے. اور یہ وہم کبھی کبھی شکلیں بھی چینج کرتا ہے. جیسے آج بندے کو کینسر کا وہم ہے، کچھ دن کے بعد دل کی بیماری کا وہم ہو جائے گا، ہو سکتا ہے اس کے بعد کسی اور بیماری کا وہم ہو جائے. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اب یہ ہے کہ اس بیماری کا بیسیکلی جو علاج ہے وہ تو بہت اچھا موجود ہے، اور علاج اس کا باقی انزائٹی ڈس آرڈرز کی طرح سب سے پہلے ہم میڈیکیشن کے ساتھ جو ہے وہ انزائٹی لیول کو کم کرتے ہیں، کیونکہ مین جو مسئلہ اس میں ہوتا ہے وہ انزائٹی سینٹرز کی اوور سینسٹیویٹی ہوتی ہے. یعنی وہ بہت زیادہ گھبراہٹ پیدا کر دیتے ہیں دل میں، شک اور بے یقینی پیدا کر دیتے ہیں کہ مجھے کہیں واقعی کوئی خطرناک بیماری نہ ہو. اور اس کے بعد بندہ پھر یہ ٹیسٹ اور تسلی اور اس طرح کے سلسلے میں الجھا رہتا ہے. تو دوائیاں جو ہیں جب وہ انزائٹی کو ٹھیک کرتی ہیں تو انسان جو ہے وہ پھر اس چکر سے آہستہ آہستہ نکلنا شروع کر دیتا ہے. اور دوسرا بات چیت کا علاج، اس سے بھی ہم ایسی ٹیکنیکس بندے کو سکھا سکتے ہیں جس سے وہ پھر اس مرض سے فائٹ کر کے اور اس مرض کو ہرا سکتا ہے اور اپنی ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہے. کیونکہ یہ مرض جو ہے نا وہ بڑا اس لحاظ سے تکلیف دہ ہے کہ اگر ایک بندہ ہر وقت اپنے جسمانی بیماری کے بارے میں فکر مند رہے گا تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ہیلدی زندگی انجوائے نہیں کر سکتا. وہ ہر وقت اپنی انہی پریشانی کی سوچوں میں الجھا رہے گا. اور دیکھا گیا ہے کہ اس مرض میں ڈپریشن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. یعنی جو لوگ اس مرض کا شکار ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ مسلسل بے چینی، سٹریس میں رہ کے ان میں ڈپریشن آنے کا چانس بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو میرا جو میسج ہے وہ ایک تو یہ کہ اگر آپ کو یہ ڈس آرڈر ہے تو آپ ڈیفینیٹلی اپنے سائیکائٹرسٹ کو دکھائیں، اس کا اچھا علاج موجود ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو آپ تسلی حاصل کرنے کے لیے یہ سوچ رہے ہیں نا کہ میں ایک اور ٹیسٹ کرا لوں تو میری تسلی ہو جائے گی، یہ یاد رکھیے کہ اس سے یہ مرض بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. یعنی ہائپوکونڈرائسس یا النس اینزائٹی ڈس آرڈر میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کم سے کم ٹیسٹ کروائے جائیں اور اپنے سائیکائٹرسٹ کی رہنمائی کے مطابق جو ہے نا اس کو ڈیل کیا جائے.
تو آج کی میری ویڈیو اس کے بارے میں تھی. آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا. اگر اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور اپنے کومنٹس میں ہمیں گائیڈ کرتے رہیے گا کہ ہمیں آگے کن ٹاپکس پہ ویڈیو بنانی چاہیے. بہت شکریہ.